اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دنیا کے اندر تمامی دنیا میں عید منائی گئی ہے، لہٰذا اسی طریقے سے تمام مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، لہٰذا 2 رکعت نماز ادا کی گئی ہے۔ لہٰذا آج کے دن دیکھیے کہ نہ جانے کتنے گھروں میں بہت بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے گھر پہ آنا جانا ہے، وہ بیچارہ رنجور ہے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ رنجور ہے، اس کے بچے رنجور ہیں، اس کی بیٹی رنجور ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کا بھائی کا انتقال ہوا تو اس میں رنجور ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ وقت گزرتا گیا اور آج کا دن جو ہے عید کا، یہ خوشی کا دن ہے ملت اسلامیہ۔ یہ خوشی کا دن کیسا خوشی ہے کہ اس خوشی کے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک مہینے کا جو ودا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کے ہر گھر میں، غریب سے غریب گھر میں بہت بڑی رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن افطار کا وقت جب آیا تو اللہ نے اس سے غیب سے اس کا انتظام فرما دیا۔ اے ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ایسا سمجھیے جیسے پردھان منتری بادشاہ۔ لہٰذا جب آپ خلیفہ وقت ہوئے تو گھر کا جتنا بھی سامان تھا، مال تھا، سارا کا سارا خزانے میں داخل کر دیا اور گھر میں کچھ نہیں بچا ملت اسلامیہ۔ تو ایک مرتبہ ذکر ہے کہ عید کا موقع جب آیا تو عید کے موقع میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے لیکن نئے کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہمارے یار و غار اچھے اور نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور ہم خلیفہ وقت کے بچے ہوتے ہوئے یہ پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑوں میں نماز ادا کریں گے۔ ملت اسلامیہ زارو کرتا روز اپنی ماں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کیجیے۔ ایک مرتبہ ذکر ہے کہ آپ کی بیوی فاطمہ بچوں کو تسلی تشفی دے رہی تھیں، اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے اور لانے کے بعد میں کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بچے کپڑوں کے لیے رو رہے ہیں، بولے میں ایک رائے دیتی ہوں آپ کو کہ آپ کی خزانے میں سے، خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں سے 1 مہینے کی تنخواہ فالتو لے لیجئے۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ اے میری بیوی، یہ بتائیے کہ تمہیں میری 1 مہینے کی زندگی کا انتظار ہے؟ میں جی سکتا ہوں؟ تو وہ لاجواب تھیں، کہا کہ ہماری اتنی قلیل نہیں ہے، قلیل تنخواہ ہے، کثیر نہیں ہے، جس سے ہمارا گزارا بھی بڑا مشکل ہے۔ ملت اسلامیہ ہم کس طریقے سے کپڑے کہاں سے بنائیں، اور خزانے میں سے میں پیسہ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہ پبلک کی رعایا کی امانت ہے۔ اے ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹوں نے انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں، پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں عید کا دوگانہ ادا کیا۔ ملت اسلامیہ یہ شان تھی رسول والوں کی۔ اسی طریقے سے ملت اسلامیہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اپنے حجرہ مبارک میں۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں یوں رو رہا ہوں کہ عید آئی ہے تو خوشی لے کر آئی ہے، لیکن خوشی میں کہیں وعید نہ ہو، خوشی میں کہیں بہتان نہ ہو، اس لیے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جو ہم لوگوں نے نماز ادا کی ہے یا روزے رکھے ہیں، اگر قبول ہو گئے تو عید ہے، اور قبول نہیں ہوئے تو وعید ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی وعیدیں آئی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہیں ان کے ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں وہ نمازیں، ہمارے منہ پہ وہ روزے نہ مار دیا جائیں۔ ملت اسلامیہ ہر چیز کا
درجہ جو ہے قبولیت پر ہے۔ اللہ جس کو چاہے ویسا کر دے، جس چیز کو چاہے قبول کر لے پروردگار عالم۔ اے ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا، جب اپنے مکان سے جب چلے تو سیدھے کاندھے پر حضرت امام حسین کو بٹھالا اور الٹے پر حضرت امام حسین کو بٹھالا، امام حسن کو بٹھالا۔ لہٰذا آگے جا کر دیکھا تو ایک بچہ چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کا، بہت زار و قطار بڑا رو رہا تھا اور کہتا تھا آج میرے باپ ہوتے تو میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی کاندھے بٹھالتے اور مجھے بھی کاندھے پر عیدگاہ تک لے جاتے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ، آج میں بالکل ایسا معذور ہوں، غم میں رنجور ہوں کہ میرے والد نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اس بیٹی کے سنے، اس بچے کی زبان سے سنے، سرکار کے آنسو نکل آئے۔ میرے آقا نے فوراً حضرت امام حسین کو کاندھے سے اتار کر اس بچے کو کاندھے پہ سوار کیا اور کہا کہ بیٹا تمہاری باپ کی جگہ ہم ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا اس کی شان کیا ہو سکتی ہے بتائیے، کیسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنے کاندھے پر سوار کیا ہو اس کی شان کیا ہے اور کتنی بہترین سواری ہے، اللہ غنی۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین جب سوار تھے تو عمر فاروق اعظم نے کہا کتنی بہترین سواری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کتنی بہترین سواری، لیکن یہ نہیں دیکھ لو کہ کتنا بہترین سوار ہے، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے گا، کتنا بہترین ہے۔ اس مرتبہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمامی مسلمانوں کو وہ انعام عطا فرمائے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ، آج کے دن یہ عید الفطر کا موقع ہے۔ اس عید الفطر کے موقع میں ملت اسلامیہ مسلمان صدقہ بھی دیتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی نوکر کی طرف سے، اپنے مہمان کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے۔ یہ روزوں کا صدقہ ہے، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں نہ رکھے ہوں، لیکن صدقہ دینا ضروری ہے اے ملت اسلامیہ۔ اور یہ 1 سال کے بعد نہ جانے کس کے مقدر میں یہ رمضان شریف ہوگا، نہ جانے کس کے مقدر میں یہ عید ہوگی، کس کے مقدر میں یہ خوشی ہوگی، 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے 4 پارے کے 6 رکوع میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے خدا کی کتاب کے اندر۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، بے شک، اس لیے کہ موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے کہ کوئی اس چیز سے نہیں بچ سکتا۔ اگر دنیا میں ہم زندہ ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نصیب ہیں، رمضان بھی ہمیں نصیب ہوں گے، روزے بھی نصیب ہوں گے، عید بھی نصیب ہوگی، بقر عید بھی نصیب ہوگی اور بہت ہی اچھائیاں بھی نصیب ہوں گی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر ہماری لائف، ہماری زندگی، ہماری زیست اگر نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ضرور ہے اور یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں جا کر اس کو دفنا دیا جائے گا اور وہاں دفنانے کے بعد میں کوئی اس کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا ملت اسلامیہ۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین کربلا معلیٰ میں جب موجود تھے تو وہ سغرا کا جو قاصد آیا تھا تو حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کی قبر مبارک دکھائی، کہا یہ شیر لیٹا ہوا ہے، لیکن ہم ان کو درد کمر سے اپنے اٹھوا نہیں سکتے ملت اسلامیہ۔ حالانکہ وہ طاقت تھی حسین نے، جو زبان سے چاہتے تھے فوراً علی اکبر زندہ ہو جاتے، لیکن اللہ کی رضا پہ قائم و دائم تھے۔ تو جو اللہ کی رضا پر قائم و دائم رہتا ہے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے ملت اسلامیہ۔ لیکن ہمیں حقیقت کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں سچائی کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں کسی کا حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر انسان کو اپنی زبان سے بھلے کی بات کہنا چاہیے ملت اسلامیہ۔ اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صلح کرنے کی زبان سے گفتار نکلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر اگر نیکی حاصل کرنا چاہیں تو بے شک ہمارے لیے جنت ہے، اور یہی خوبی ہے اور یہی انسانیت ہے اور اس کی بہت بڑی بلندی ہے، اس کی بہت بڑی رفعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اسلام
का बोलबाला करे, ईमान का बोलबाला करे, कुरान का बोलबाला करे, बातिल का मुकाला करे। अल्लाह तबारक ताला दुनिया के अंदर जितने मोमिनीन हैं सबको शाद रखे, आबाद रखे, हर परेशानी ज़िल्लत से, अंधोगीन से महफूज रखे। अल्लाह तबारक ताला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। अल्लाह जो भी औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को उनकी औलादों को अपने माँ बाप की और बड़ों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बीमार हो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें शिफा अता फरमा दे, सबको तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए। बेशक अल्लाह तबारक तआला मुसलमान को हर चीज़ का दुनिया के अंदर जब तक जिंदगानी है जब तक अपनी ज़िंदगी का इस्लाम का हक़ अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला सबको शाद रखे, आबाद रखे, सबको दीनदार बना दे, नमाजी हाजी बना दे। परवरदिगार आलम प्यारे नबी के सदक़े में हज़रत गिरामी ये वीडियो सवाब के लिए हम बनाते हैं, इसको और आगे बढ़ाएं। अल्लाह हमसे 2 गुना सवाब तुमको ज़्यादा अता फरमाएगा। और इसको सुना भी करें कि ये दीन की बातें हैं, खाली देखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। और इसीलिए कि अल्लाह तबारक तआला सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।